السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ آپ سب کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محبت کا یہ پیغام آپ سب کے نام اور آج کی اس نشست میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مومن کی محبت کی علامتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان دعویٰ کرے اللہ کے ساتھ محبت کا تو علامت کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص 4 چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن ان کے ساتھ 4 منسلک کام نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ کیوں؟ تو آؤ سنو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول کریم کی پیروی کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب دیکھ لیجیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت بہت ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرے، رسول کریم کی سنت پر چلے نہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرے، اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے نہ رکے، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو نہ کرے، تو وہ شخص جھوٹا ہوگا اور وہ شخص کذاب ہوگا۔ اب دوسری طرف اس شخص کے بارے سن لو جو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مجھے دلی طور پر محبت ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں، تو اس کی محبت کی علامتیں یہی ہوں گی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے احکام ان پر عمل کرے، جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ان سے رکے، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ واقعہ یہ بندہ محبت کے دعوے میں سچا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ تو یہ ظاہری علامتیں جو ہیں ثابت کر دیں گی اس کو سچا ہونے کے لیے۔ تو معزز سامعین، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے، اپنے اندر اطاعت پیدا کریں، اپنے اندر رسول کریم کی پیروی کا جذبہ بیدار کریں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اور جب آپ اللہ کے محبوب ہو گئے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو اللہ نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامتیں ہوں گی آپ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ جب آپ سے راضی ہو گیا تو سمجھ لو کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامتیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ تو معزز سامعین، امام غزالی کے قول کے مطابق اب میں وضاحت کرنے لگا ہوں اس سوال کی جو میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ 4 چیزوں کا تو دعویٰ کرے لیکن ان پر عمل نہ کرے یا ان کے ساتھ 4 منسلک کام نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ پہلا یہ کہ جو شخص جنت کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ شخص دعوی محبت میں جھوٹا ہوگا۔ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اللہ کے عالم لوگ، اللہ کے فقراء لوگ ان کے ساتھ محبت نہ کرے تو وہ شخص بھی کذاب یعنی دعوی محبت میں جھوٹا ہوگا۔ معزز سامعین، آپ نے سنا
کہ رسول کریم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے لیکن علماء کی قدر نہ کرے، فقراء کی قدر نہ کرے، اولیاء اللہ کی قدر نہ کرے، تو وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوگا اور کذاب ہوگا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں ایسے فتنہ پرور لوگ ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ساتھ بہت محبت ہے، جو یہ تو کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی محبوب بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن عالموں کی، فقراء کی، اولیاء کی، اللہ کے محبوبین کی، اللہ کے صالحین کی قدر نہیں کرتا، تو وہ شخص کس طرح کل روز قیامت رسول کریم کا پیارا ہو سکے گا؟ اب تیسرا سن لو، جو شخص یہ تو دعویٰ کرے کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے، مجھے جہنم میں جانے سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ برے کاموں کو چھوڑے نہ، آگ سے بچنے کی کوشش کرے نہ، تو وہ شخص بھی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا۔ تو وہ شخص کس طرح سچا ہو سکتا ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے لیکن آگ سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے؟ اب آپ نے 3 سن لیے، اب چوتھا سنو، جو شخص اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے، لیکن وہ شخص مصیبت پر، آزمائش پر، تکلیف آنے پر، بیماری آنے پر صبر نہ کرے اور شکایتیں کرتا رہے کہ مجھے مصیبت آ گئی، جیسا کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کا وتیرہ ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مصیبت آ جائے تو رونا پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا لیکن یہ تکلیفیں ہمیں ہی آ رہی ہیں، لیکن وہ باطنی طور پر اپنی پہلی زندگی پر غور نہیں کرتے کہ میں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ کس طرح پیارا ہو سکتا ہے جو مصیبت آنے پر صبر نہ کر سکے، آزمائش آنے پر آزمائش کو برداشت نہ کر سکے، تکلیف آنے پر جو شکایتیں ہی شکایتیں کرے؟ تو یہ 4 باتیں جن میں وہ شخص دعویٰ کرے محبت کا لیکن 4 جو ہیں ان پر عمل نہ کرے، تو کس طرح وہ اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوگا؟ تو اپنے دل کو بیدار کیجیے، محبت الہی کا چراغ اپنے قلب میں روشن کیجیے۔ سمجھو کہ آپ کا دل ایک اندھیر کوٹری ہے اور اس اندھیر کوٹری میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اور اس تاریکی میں اللہ کی محبت کا، رسول کریم کی محبت کا چراغ جلا۔ اس چراغ جلنے کی وجہ سے آپ کا دل روشن ہو گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، تو یہ ثابت ہوا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت جاگ پڑی ہے، رسول کریم کی محبت بیدار ہو گئی ہے، اور جس بندے کو اللہ کی محبت اور رسول کریم کی محبت مل گئی تو اس شخص کو تمام دنیا جہان کی کوئی نعمت بھی نہ ملے تو پھر بھی اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ جو دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے والے بندے کو بھی نہیں مل سکے گا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رابعہ بصری اللہ رب العزت کی کامل بزرگ عورت جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دیا، حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور تو اللہ کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب کو محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اور محب جو ہے محبوب کی اطاعت کر کے ہی اپنے دل کو خوش رکھتا ہے، اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو کر ہی اپنے دل کو تسکین، راحت، سکون دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے بندے پر
بڑا تو عجب ہے جو یہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کا دعوے دار ہوں، لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کی قسم، اس بندے کا یہ عمل مجھے بہت ہی انوکھا اور عجیب لگتا ہے۔ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ نافرمانی کے بغیر ہی اللہ رب العزت کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اللہ کس طرح اس شخص کو اپنا پیارا بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ آپ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں محبت کے بارے دلچسپ گفتگو ہوتی رہے گی۔ گزارش صرف یہی ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کو علم ہوگا، جب علم ہوگا تو آپ کے دل میں محبت کے چراغ روشن ہوں گے، محبت کے پھول کھلیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنے سے ہرگز کترانا نہ، اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے گھبرانا نہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار بے حساب درود و سلام ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔